ایسے ہی شعبان کا مہینہ بھی، جس کے اندر عبادت و تلاوت، ذکر و اذکار پہلے سے بڑھ کر زیادہ اس کے اندر کرنے کی فضیلت، اولیت اور شان ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے بیٹی کی فضیلت، شان کے حوالے سے اور زمانہ جاہلیت کس طریقے سے، کس انداز سے ایک عورت سے، ایک بچی سے، ایک بیٹی سے کتنی نفرت رکھتے تھے، یہ موضوع بھی رکھنا ضروری اور اہم تھا، کیونکہ ایک مسلمان کو جو اپنا دستور اور منشور، جو قاعدہ ضابطہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، ایسا معاشرہ عطا فرمایا جو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کو سکون تلاش کرنے کے لیے سکون نہیں ملا کرتا تھا، ایسا راستہ عطا فرمایا کہ ایک ٹائم کی بندہ اٹھ کر وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر سکون ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اتنا کرم اور اتنی رحمت سے اللہ رب العزت نے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ تو اس موضوع کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ اور تنگ دستی اور ہمارا معاشرہ اپنا دستور اور منشور کو چھوڑ کر کسی اور کے معاشرہ کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا، کہ جس طریقے سے ہم دیکھ لیں ویلنٹائن ڈے اور 8 مارچ کے اندر ایسے ہی بہت ساری چیزیں جو ایک مسلمان کو نماز سے اٹھا کر کسی چیز کے اندر پیش کر دے۔ اب جیسے نماز کا ٹائم ہو رہا ہو، اب اس کے اندر گانے اور ڈرامے چل رہے ہو، اب اس سے ہمیں دور کر دی نماز سے۔ اب ایسے ہی اب نماز کا ٹائم ہے، ذکر و اذکار کا ٹائم ہے، اللہ سے ملنے کا ٹائم ہے، اس کے اندر ہم اگر کرکٹ دیکھ لیں، اب کتنے دور ہو چکے اللہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو یہ ساری بہت ساری چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ بات کروں، لیکن میں اس درندے کے بارے میں جس درندے نے اپنی چھوٹی سی منی سی بچی کو کس طریقے سے قتل کر کے قبر تک پہنچایا۔ ہم اپنے معاشرے کو کون سا رنگ دے رہے، اپنی اولاد کو کون سا رنگ دے رہے، اپنے گھر بار کو کون سا رنگ دے رہے؟ وہ والا رنگ دے جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، ان 4 بیٹیوں کی تربیت کیسی کی۔ ان 4 بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، جن کے بیٹے ہوتے حسن و حسین ہوتے، جن کے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی شجاعت اور بہادری والے بن جاتے، ایسے کردار کو اپنائے۔ تو بیٹی کا ہونا اب زمانہ جاہلیت کے اندر جس کے گھر میں بیٹی ہوتی، اس بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا، اٹھا کر ایسے علاقے پر، ایسے جنگل میں لے جایا کرتا تھا، کیا جاتا تھا کہ وہاں پر اس بچی کو زندہ ہی دفنایا کرتے تھے۔ بیٹی سے اتنی نفرت ہو چکی تھی، جس گھر میں بچی ہوتی تو کسی کو بتاتے بھی نہیں اور اس کو رات کو اٹھا کر کسی قبر میں ڈال دیتے۔ جس معاشرے نے، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسا معاشرہ دیا، جس معاشرے میں ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بن جاتی ہے،
بیٹی آتی ہے رحمت بن کر آتی ہے. تو بیٹی اللہ رب العزت جس کے گھر میں رحمت بھیجتی ہو، جس کا اللہ رب العزت جس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہو، تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے. اب بیٹی کا ہونا، اب اس میں بیٹی تو اللہ رب العزت نے دے دی، اب بیٹی کے ہونے کے بعد اس کو ہم نے کون سا راستہ دیا؟ اب راستہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دیا یا کوئی اور راستہ دیا؟ اب راستے کی بھی تعیین کرنی ہوگی. کون سا راستہ، کون سا معاشرہ، کون سی زندگی، کون سے اخلاق اور کون سے کردار دیے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی کو آپ دین کی تعلیم تربیت دے کر ایک اچھے گھرانے پر بھیج دو. اس کی احوال، اس کی زندگی دیکھ لے، آج کون سی زندگی ہم نے اس کو کس طریقے کی زندگی عطا فرمائی، کون سی معاشرہ دے دیا، کون سی بات اور کون سا جملہ دے دیا، کس کی زندگی اس کے سامنے پیش کر دی، کس کا معاشرہ اس کے سامنے پیش کر دیا، کس کا لباس اس کو پیش کر دیا. ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو دیکھ لیں. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آج ہماری بچی جو کر رہی اسی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری بڑی اور ہماری چھوٹے کیا اسی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس پر ہم تربیت کریں. تربیت کس نے کرنی ہے؟ والد نے کرنا ہے، والدہ نے کرنا ہے، بڑے بیٹوں نے کرنا ہے. اپنے معاشرے کو بگاڑ سے بچا سکے، کیونکہ بیٹی ہوگی. اب بیٹی کے بعد اب جب اس کی شادی ہوگی، شادی کے بعد جب اس کے بچے ہوں وہ ماں بن جائے گی. اب ماں، اب اس کا ماں کا مقام کیسا ہونا چاہیے؟ ماں کا مقام ایسا جو جس کا شوہر فوت ہوئے تھے تو ان کی والدہ، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تو بیٹا ایک ہی تھا، والد فوت ہو چکے تھے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو مدرسے میں ڈال دیا. مدرسے میں چلے گئے، صبح جاتی، شام کو دوپہر کو لے آتی. ان کا دماغ اور ذہن اس ماں نے ایسے بنایا تھا کہ بیٹا آپ گھر آؤ گے تو آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگنا کہ اللہ پاک مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے. تو اس طریقے سے وہ دعا کرتے، نفل پڑھتے، نماز پڑھتے. پھر ماں نے کہا آپ نماز پڑھ لو گے، دعا کر لو گے، پھر جا کر الماری میں کہیں دیکھ لینا، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا. جب ماں نے بیٹے کی تربیت ایسی کی تو بیٹا ایسے ہی اپنی روٹین کے ساتھ کرتا آ رہا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد ماں کسی شادی میں چلی گئی. شادی میں گئی تو وہاں ماں بڑی پریشان ہو چکی، اب میں کیا کروں کیا کروں. ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اللہ سے ہٹ کر کہیں اور نہ چلا جائے. جو ارادہ، جو نیت اللہ والی تھی وہ اللہ کے غیر والی نہ بن جائے. جو دستور اور منشور، جو مانگنے کا طریقہ میں نے دیا تھا اس کے علاوہ کہیں اور نہ چلا جائے. تو ماں بڑی رو رہی ہے، بہت زیادہ غمزدہ کہ اب کیا کروں. گھر میں آتی ہے، بیٹے کو دیکھتی وہ سویا ہوا ہے. سویا ہوا پایا تو جلدی سے کھانا پکایا ماں نے، الماری میں رکھ دیا. بیٹے کے پاس گئی ماں، کہا بیٹا آپ نے کھانا کھا لیا؟ تو بیٹے نے کہا آج سے پہلے جو میں نے کھانا کھایا اس سے زیادہ عزیز کا کھانا آج میں نے کھایا. اب ذہن سازی ماں نے کی تو اس کا نام کوئی چھوٹا نام نہیں بنا، اس کی زندگی کوئی چھوٹی والی زندگی نہیں بنی. اس نے کتنی نسلوں کو اللہ والا بنایا. اس کا نام قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ، جو وقت کا ولی تھا. تو ہم اپنے بچیوں کی ایسی تربیت دیں
تاکہ ان کے بچے آئے وہ ولی اللہ بن جائے، دین والے بن جائے، ایسا نہ ہو کہ دنیا دار والے بن جائے، اللہ کو بھول جائے۔ اپنے بچیوں کی، کیونکہ بچیاں ایک فصل کی طرح ہے، ایک باغ کی طرح ہے، تو وہ باغ پھیلے گا جتنا اس کے اندر اس کے احوال، یعنی اس کو جتنی فکر کریں گے، جتنا اس کا خیال رکھیں گے، اتنا ہی وہ پھیلے گا۔ تو ایک بیٹی کی بھی مثال ایسی ہے، اس کی تربیت ہم جتنی اچھی کریں گے اس کی آنے والی نسل اتنی اچھی ہوگی، اس کی تربیت اگر نہ کی تو اتنی بگڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ ایک بچی کا واسطہ یا تعلق یا جوڑ یا توڑ کسی محدود جگہ تک نہیں ہوتا، یا کسی ایک جگہ تک طے تک نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ماں اس سے نسلیں بڑھ جاتی ہے، خاندانیں آباد ہوتی ہے۔ اب خاندانوں کو آباد کرنے کے لیے، نسلوں کو آباد کرنے کے لیے ماں بھی اچھی ہوگی۔ ماں کیسے اچھی ہوگی؟ جب باپ اپنی بیٹی کو اچھی تربیت کرے گا، اچھی تربیت کرے گا، اچھی اولاد ہوگی، اچھی نسل ہوگی، اچھی سوسائٹی ہوگی۔ تو ہم اپنے بچیوں کی ایسی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں جو کسی اور کا معاشرے پر نہ چلے، اپنا اللہ اور رسول کو یاد کرے۔ جب بھی کوئی معاملہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، اللہ کی طرف التجا کرے، اللہ سے مانگے۔ قرآن پاک کی آیات ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہے۔ پھر آگے آخر میں آتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا، تم کوئی خوف مت کرو، ولا تحزنوا، تم غمگین نہ ہو۔ آج ہم اپنی نظروں کو دیکھ لیں، اپنے نظریات کو دیکھ لیں، اپنی فکر کو دیکھ لیں، اپنی عقل اور سمجھ کو دیکھ لیں، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قالوا ربنا اللہ والی ہے یا غیر والی ہے؟ جو معاملہ، جو مصیبت ہو، ہم اللہ سے التجا کریں، اللہ سے مانگیں۔ اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے جب ان کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جاتا، ایک جوتی بھی ٹوٹ جاتی، وہ اللہ سے مانگتے، اللہ سے التجا کرتے۔ ہماری نظر اللہ پر ہو، نظر جب اللہ پر ہوگی سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے علاوہ مخلوق پر نظر گئی تو مخلوق نے گرا دینا، اللہ پر نظر گئی اللہ نے اٹھا لینا۔ تو ہم اپنی نظروں کو اللہ پر لے جائیں مخلوق سے اٹھا کر، تو اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔